السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ نواقض الاسلام رسالہ جاری ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، اور ہم چوتھے ناقض اسلام پر پہنچے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ چوتھا ناقض اسلام کور کریں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ الرابع من اعتقد کہ جو یہ عقیدہ رکھے ان غیر حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ہدایت، ہدی اصل میں کہتے ہیں طریقہ، سمت، منہج، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، یہ ہدی۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج، طریقہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ اکملو، زیادہ کامل ہے، زیادہ اچھا ہے، من ہدی ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، او ان یا پھر یہ عقیدہ رکھے کہ حکم غیر ہی، کہ کسی غیر نبی کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم احسن من حکم ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ احسن ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ رکھنا ناقض اسلام میں سے ہے، یعنی اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو عقیدہ رکھنا ہے، اس سے ہمیں آگے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ نواقض اسلام قولی بھی ہوتا ہے، فعلی بھی ہوتا ہے، اور اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ قولی ہوتا ہے مثال کے طور پر، جیسے کہ آگے آئے گا انشاءاللہ چھٹے ناقض اسلام میں، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دین اسلام میں سے کسی امور کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے۔ تو مذاق اڑانا زبان سے یہ قولی ہے، یہ قولی کفر ہے۔ اسی طرح کفر فعلی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر نیاز کرے یا غیر اللہ کو پکارے، یہ قولی ہے۔ اور اسی طرح اعتقادی بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، یہ دل میں یہ عقیدہ رکھے، جیسے کہ یہ چوتھا ناقض اسلام، کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مثال کے طور پر فلاں شیخ کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بہتر ہے، فلاں کا جو عقلی راستہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فلسفے کے دلائل یا عقلی دلائل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود اور قرآن میں موجود دلائل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ تمام عقائد یا اس طرح کی تمام سوچ رکھنا جو ہے وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بہتر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے دو امور ذکر کیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدی اصل میں نے آپ کو بتایا منہج اور راستہ اور سمت کو کہتے ہیں، عموماً لائف سٹائل کو یا طریقے کو۔ اور آگے جو دوسری صورت بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، یعنی کسی غیر نبی کا حکم کو نبی پر ترجیح دینا اعتقادی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، یہ دل میں یہ بات باندھ لینا کہ کسی غیر نبی کا حکم، فیصلہ، رولنگ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دو باتیں مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، ایک ہے ہدی النبی، ایک ہے حکم النبی۔ ہدی النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی طریقہ، اور حکم النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی معاملے میں کوئی فیصلہ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہدی النبی کے تو قائل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لائف سٹائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے، اس بات کا اگر کوئی شخص قائل ہے، لیکن کسی ایک معاملے میں اس شخص کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ اس فلاں مسئلے میں جو انگریزوں کا حکم ہے یا انگریزوں کا جو قانون ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے بہتر ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، یہ ناقض اسلام ہے، یہ اسلام کو باطل اور فاسد قرار دینے والوں میں سے ہے۔ تو یہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو خیر ہے، یا دیگر روایت میں احسن الحدیث کے الفاظ آتے ہیں، یہ جو احسن ہے اور یہ جو خیر ہے، یہ اسم تفضیل تو ہے لیکن اس میں یہ مشارکت کا معنی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ عقیدہ نہیں ہے، یا اسلام نے ہمیں یہ بات نہیں سکھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو
منہج اور طریقہ ہے وہ احسن ہے، دیگر طریقے حسن ہے، یہ مراد نہیں ہے. یعنی جو اسم تفضیل ہوتی ہے اس میں مشارکت کا معنی عمومی طور پر پایا جاتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصحاب جنت ہیں یا جو جنت ہے وہ خیر ہے، یعنی اچھا ٹھکانہ ہے. تو اس میں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ جہنم کا بھی اچھا ٹھکانہ ہے اور اصحاب جنت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، نہیں. یہاں پہ جو اسم تفضیل آتا ہے یہ مشارکت کے معنی میں نہیں آتا بلکہ یہ مطلقاً خیر یا مطلقاً حسن کے معنی میں آتا ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ ان خیر الحدیثی یا ان احسن الحدیثی کتاب اللہ یا ان احسن الکلام کلام اللہ، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً حسن جو ہے وہ کلام اللہ میں ہے، مطلقاً اچھا طریقہ جو ہے وہ اللہ کا طریقہ ہے، رسول کا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ تمام طریقے حسن نہیں بلکہ باطل ہیں. تو اس کے علاوہ جتنی رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں، جتنے قوانین ملتے ہیں، چاہے وہ فلاسفہ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ مغرب کی طرف سے ہوں، جتنے بھی مین میڈ لاز ہیں، جتنے بھی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو کہ شریعت کے مخالف ہیں، یہ سب کے سب باطل ہیں، گمراہی ہے، یہ اچھے نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے. تو یہ معنی ہے. لہٰذا اسلام کا عقیدہ، اسلام نے جو ہمیں عقیدہ سکھایا وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کے قوانین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج، اسلام کی رولنگز، یہ سارے کے سارے یہی خیر ہیں، یہی علی الاطلاق سب سے بہتر ہیں، یہی علی الاطلاق بہتر ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی قوانین ہیں سب کے سب گمراہی اور باطل ہیں. آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کالذین ان لوگوں کی طرح یفضلون حکم الطواغیت کہ جو طواغیت جو ہے وہ طاغوت کی جمع ہے، جو کہ طواغیت کے حکم کو یعنی طواغیت کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں. یفضلون اس کو افضل جانتے ہیں، علی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی حکم اللہ یا علی حکم الاسلام، کوئی بھی آپ معنی کر لیں. کہ وہ لوگ جو کہ طاغوت کے رولنگز کو، طاغوت کے احکامات کو، طاغوت کے فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، اس کو اچھا جانتے ہیں، فہو کافرن تو وہ شخص لہٰذا کافر ہوگا. یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے شریعت سازی کا اور تحاکم الی الطاغوت یا تحاکم الی غیر اللہ، اس کا مسئلہ جو ہے وہ اہل علم ذکر کرتے ہیں. اور ایک تو یہ شریعت سازی جو ہوتی ہے یعنی تشریع اصل میں کہتے ہیں، تشریع، یہ شریعت سازی کا حق سوائے اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے. یہ قانون سازی کا باعتبار دین یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لہٰذا ایک شخص اگر کوئی قوانین عبادات میں مرتب کرتا ہے، دین میں مرتب کرتا ہے، ایسے قوانین جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب دے کے نہیں گئے، تو ان عبادات میں یہ ایڈیشنز لانا، یہ اس طرح کے مرتب کرنا، یہ بدعت کہلاتی ہے. اسی طرح اگر معاملات میں اگر کوئی شخص قوانین مرتب کرتا ہے، قوانین بناتا ہے، قوانین وضع کرتا ہے، ایسے قوانین جو کہ معاملات سے جس کا تعلق ہے، اور ایسے قوانین جن کا شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، تو یہ قوانین جائز ہیں. جیسا کہ آج ہم اپنے بلکہ دنیا بھر میں اس طرح کے قوانین دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ٹریفک رولز ہوتے ہیں اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں جو کہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات امور عادات کے امور میں ہوتے ہیں، یعنی یہ عبادات میں نہیں ہوتے بلکہ معاملات میں ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تیسری جو قوانین مرتب کرنے کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ایسے قوانین مرتب کیے جائیں کہ جو کہہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے ٹکراتے ہوں اور ان معاملات میں ہوں جو کہ معاملات ہیں یعنی عبادات میں نہ ہوں. یعنی کوئی شخص یا کوئی پارلیمنٹ یا کوئی حاکم ایسے قوانین مرتب کرتا ہے جن کا تعلق معاملات کے ڈومین سے ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ٹکرائے، تو اگر تو اس نیت سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے بہتر یہ مین میڈ لاز ہیں، تو یہ کفر اکبر ہے، یہ ناقض اسلام میں سے جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص یا حاکم یا پارلیمنٹ اس طرح کے قوانین مرتب کرتا ہے جن کا تعلق معاملات سے ہے اور جو شریعت کے روح کے مخالف ہیں،
اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شریعت علی الاطلاق سب سے بہترین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ علی الاطلاق سب سے افضل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مین میڈ لاز ہیں وہ گمراہی ہیں، لیکن وہ دنیا کی خاطر یا کسی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا کسی بھی دنیاوی غرض کے متعلق وہ یعنی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ان قوانین کو وضع کرتا ہے یا ملک میں نافذ کرتا ہے، تو یہ فاسق اور فاجر تو ہے لیکن کافر نہیں ہے، مجرم تو ہے لیکن ناقض اسلام میں سے یہ امور نہیں آتے۔ تو یہ عموماً جو ہے نا وہ اس طرح کا تقسیم کرنا ہی ضروری ہے تاکہ ان کنفیوژن سے بچا جا چکے۔ عموماً جو ہے وہ لوگ ان کیٹیگرائزیشنز اور ان تقسیم کو نہیں پڑھتے ہیں اور اس کا فرق نہیں کرتے ہیں۔ یہ علماء، میں آپ کو بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ ان اصطلاحات کو فرق کرنا، ان میں تفریق کرنا بہت ساری کنفیوژنز کو آج کل جو عموماً لوگ پھیلاتے ہیں، اگر ان اصطلاحات کا فرق اور ان کیٹیگرائزیشنز کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اگر جان لیا جائے تو بہت ساری کنٹروورسیز اور اس طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تقسیم تھی، اس کو دوبارہ سے خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے ناقض اسلام میں آئیں گے۔ خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو قوانین مرتب کرنا ہے یہ 3 اعتبارات سے 3 کیس سٹڈیز ہیں، 3 کیسز ہو سکتے ہیں۔ پہلا کیس یہ کہ عبادات کے معاملے میں کوئی شخص نئی ایڈیشن کرتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسے قوانین مرتب کرتا ہے کہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ ہے اور وہ شریعت کے کسی بھی امور کے مخالف نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، مطلوب ہے اور یہ مصلحت عامہ کے لیے ہے۔ اور تیسری کیٹیگری اس شخص کی ہے کہ جو ایسے قوانین معاملات میں مرتب کرتا ہے جو کہ شریعت کے مخالف ہے، اس صورت میں تفصیل دیکھا جائے گا آیا کہ وہ شخص کا عقیدہ کیا ہے، اس شخص کی نیت کیا ہے۔ اگر اس شخص کا عقیدہ یہ ہے، اسی لیے اس ناقض الاسلام میں جو الفاظ ذکر کیے مصنف رحمہ اللہ نے وہ غور کیجئے، من اعتقد، یہ ہے من اعتقد۔ تو اس لیے میں بار بار یہ تفصیل ذکر کر رہا ہوں کہ تفصیل یہ ہے کہ اگر شخص کی نیت اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قوانین اس نے مرتب کیے ہیں وہ افضل ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین سے، تو پھر یہ کافر ہے، مخرج عن الملہ، یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کے نفس کے مطابق جو ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے، تو پھر یہ مجرم، فاسق، فاجر ضرور ہے، ظالم ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ 5واں ناقض اسلام جو ہے وہ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول، کہ جو شخص بغض رکھے کسی شیئا، کسی بھی چیز سے، مما، اس میں سے، جاء به الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ یہ جاء کے ساتھ جو با کا صلہ آیا اس کو متعدی کا بنا دیا، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا جو رسول لے کے آئے۔ عموماً جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جاء کے ساتھ جب با حرف جر صلہ آ جائے اس کا تو پھر یہ متعدی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے معنی ہے کہ جو رسول لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ بغض رکھنا، ولو عمل به، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو چیز لے کے آئے ہیں، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے، کفارا، وہ کفر کر دے گا، یعنی وہ کفر، اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی فرامین کے متعلق، کسی حکم کے متعلق، قول اللہ و قول رسول میں سے کسی بھی مسئلے میں اگر وہ شخص اس سے بغض رکھتا ہے، مثال کے طور پر کہ یہ جو داڑھی کا حکم ہے یہ شریعت کی حیثیت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حیثیت سے اس سے بغض رکھتا ہے کہ یہ اچھا حکم نہیں ہے یا مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ کافر ہے۔ اسی طرح دیگر احکامات پر آپ قیاس کر لیں، اگرچہ وہ داڑھی رکھ ہی کیوں نہ رہو، ومن ولو عمل بھی، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جہاد سے نفرت کرتا ہے کہ یہ کیا خون خراب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کیا یہ خون خراب ہے اور مال دھار ہے، اور بغض رکھتا ہے، اگرچہ وہ جہاد کر بھی رہا ہے تو بھی یہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یعنی ایک شخص جو کہ صراحتاً کہہ دیتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کیا خون خراب ہے، یہ تو ہے کفر اعتقاد، اور کوئی شخص اگرچہ اس پر عمل کر رہا ہے لیکن دل میں بغض رکھا ہوا ہے تو یہ ہے کفر نفاق۔
تو کفر اعتقاد جو صراحت کر دے، اپنے عقیدے کی صراحت کر دے، جو اس نے دل میں رکھا ہوا ہے اپنے بغض کو، اس کی صراحت کر دے، اور کفر نفاق کہ اس کی صراحت نہ کرے بلکہ دل میں بغض رکھے۔ اچھا، اس میں ایک بات جاننا بہت ہی ضروری، اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات شامل نہیں ہے، یعنی یہ امور شامل نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی کسی دینی مسئلے، مثال کے طور پر اس کو ایک طبیعتاً اس کے طبیعت کی کوئی چیز خلاف ہے، مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہاد یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد تم پر فرض کر دیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ یہ تمہارے لیے ناپسند ہے۔ یعنی ناپسند مطلب اس مسلمانوں میں سے ایک گروہ، مطلب کچھ لوگ ایسے پائے جاتے تھے کہ جو قتال کو ناپسند کرتے تھے، اور اب یہ ناپسندیدگی جو ہے یہ بغض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان کی کہہ لیں فطرت اور طبیعت کے مخالف ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز فجر کے لیے اٹھنا، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ٹھنڈے موسم میں، اب یہ ایک انسان کی طبیعت اور فطرت جو ہے وہ آسانی چاہتی ہے، اور اس طرح سے صبح جلدی اس طرح سے نیند کو قربان کر کے اٹھنا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں، بلکہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہوں کہ ابھی مجھے اٹھنا پڑے گا اور مجھے جو ہے وہ وضو کرنا پڑے گا اور مسجد جانا پڑے گا، مطلب ایک طریقے سے ایک کراہیت کہہ لیں یا ناپسندیدگی کہہ لیں یہ آ گئی، لیکن اس حیثیت سے کہ یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے، یا انسان کی فطرت یا طبیعت کے خلاف ہے، اس پر مشقت ہے، اس روح سے بغض نہیں ہے، اس روح سے ناپسندیدگی نہیں ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نہیں، اس حیثیت سے تو دل و جان سے قبول کیا ہوا ہے، اس حیثیت سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس حیثیت سے جیسے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں، ہماری بہن، اسلامی بہن جو ہیں، وہ تعدد ازواج کو جو ہے وہ ناپسند کرتی ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، نہیں، اس حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کیونکہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے اتنی محبت ہے کہ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی یا وہ پسند نہیں کرتی کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری شادی کرے یا تیسری شادی کرے، تو اپنے ہسبینڈ یعنی ایک کہہ لیں طبیعت اور فطری ہے نا، تو اگر اس حیثیت سے یا اس روح سے جو ہے اگر کسی شرعی حکم کے لیے ایک طبیعتاً کراہت یا گراں ہو یا مشقت ہو اس میں، تو یہ خارج یا یہ انسان کو یہ ناپسندیدگی جو ہے یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ ہاں، اس حیثیت سے ناپسند کرنا، اس حیثیت سے بغض رکھنا کہ فلاں عمل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنت ہے، یا فلاں جو ہے وہ دین اسلام ہے، تو لہٰذا دین اسلام کی روح سے جو ہے وہ اس کو ناپسند کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو یہ ناقض اسلام ہے، من ابغض شیئا۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ اللہ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، مطلب میں تھوڑا سا ویک ہوں اس معاملے میں، جیسے کہ بہت سے لوگ قربانی کے موقع پر جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر جانور کو ذبح کریں گے ہم بالکل، لیکن اس عین موقع پر میں اس کو دیکھ نہیں سکتا اپنی ایک نفس کی کہہ لیں طبیعت یا کراہت کی وجہ سے، تو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کو وہ جو ہے وہ ناپسند کر رہا ہے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ بس اس کی طبیعت جو ہے وہ مانتی نہیں ہے، تو یہ معنی ہے، یعنی اس چیز میں جو ہے وہ ہمیں تفریق کرنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ جو چھٹا اور ساتواں ہے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ہم لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔